9th کلاس کی انگلش ہے اور ہم ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں. یونٹ نمبر 10 ہے ڈرگ ایڈکشن. نشے کی عادت. ڈرگ کہتے ہیں نشے والی چیز کو. ڈرگ ایڈکشن کا مطلب ایڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے عادی ہونا. ڈرگ ایڈکشن نشے کی عادت. ڈرگ ایڈکشن نشے کی عادت از اے کامن پرابلم. یہ ایک عام مسئلہ ہے. کامن کا معنی عام. آل اوور دا ورلڈ پوری دنیا میں ٹوڈے آج کل. دیر آر مینی فارمز آف ڈرگ ایڈکشن. یہاں پہ مینی فارمز کئی شکلیں ہیں آف ڈرگ ایڈکشن نشے کی لت پڑنے کے یا نشے کی عادی ہونے کی. نشے کی عادت پڑنے کی یا نشے کی عادی ہونے کی کئی شکلیں ہیں. بٹ دا موسٹ ڈینجرس لیکن سب سے زیادہ خطرناک آف آل ان تمام میں سے از ہے دا ایبسولوٹ مکمل طور پہ ڈیپینڈنس انحصار آن اٹ اس پہ. اگر ایک بندہ صرف نشے پہ لگ جائے نا اور اس کی زندگی صرف نشے پہ چلے تو یہ سب سے خطرناک ہے. لانگ ٹرم یوز آف ڈرگز. نشہ آور چیزوں کا لانگ ٹرم یوز زیادہ دیر تک استعمال کازز سبب بنتا ہے پرماننٹ مستقل مینٹل ذہنی اینڈ فزیکل اور جسمانی سیکنیس بیماری کا. یعنی اگر آپ لمبا عرصہ یہ ڈرگ استعمال کرتے ہیں نا تو انسان کے جو ذہن اور جسم ہے مکمل طور پہ وہ بیمار ہو جاتا ہے. دا مور ڈینجرس آ سبسٹینس از. زیادہ خطرناک آف سبسٹینس ایک مادہ جس قدر زیادہ خطرناک یہ نشہ آور مادہ ہوتا ہے از یوزڈ. دا مور ڈینجرس آ سبسٹینس از یوزڈ. جس قدر زیادہ خطرناک آ سبسٹینس ایک چیز از یوزڈ استعمال کی جاتی ہے. دا مور رسکی زیادہ خطرناک اٹ بیکمز یہ چیز ہوتی ہے. مطلب یہ کہ جتنا زیادہ جو ہے نا وہ خطرناک آپ نشہ استعمال کریں گے یا نشہ پر چیز استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے رسکی خطرہ ہوگا. اٹس کنٹینیوس یوز اس کا لگاتار استعمال کازز سبب بنتا ہے ٹوٹل ڈیپینڈنس مکمل ڈیپینڈنس انحصار یا مدار کا آن دا ڈرگ نشہ آور چیز پہ. سم کائنڈز آف ڈرگز یہ نشہ آور چیزوں کی بعض اقسام دیٹ کاز ڈسٹربنس آف مائنڈ اینڈ باڈی جو کہ سبب بنتی ہیں مائنڈ دماغ اینڈ باڈی اور جسم کے ڈسٹربنس بگاڑ کا. آر وہ یہ ہیں ہیروئن میریجوانا تمباکو جس کو ہم کہتے ہیں ویلیم کوکین اینڈ الکوہل. یہ کچھ اس نے نا وہ بیان کر دی ہیں. ڈرگ ایڈکشن از کازڈ. نشے کی جو عادت ہے از کازڈ یہ وجہ بنتی ہے بائی انوائرنمنٹل فیکٹر ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے. یہ سبب بنتی ہے نشے کی جو لت پڑنا یہ سبب بنتی ہے ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے. اگر آپ کا ماحول برا ہے اچھا نہیں ہے تو پھر وہاں پہ آپ کو عادت پڑ جائے گی. A few important environmental factors چند اہم ماحولیاتی فیکٹر عوامل دیٹ میں کاز ڈرگ ایڈکشن جو کہ سبب بن سکتے ہیں نشے کی لت پڑنے کے. آر وہ ہیں بیڈ پیئر انفلوئنس برا ہم اثر پیئر برے دوستوں کا انفلوئنس اثر برے ہم اثروں کا اثر اینڈ ٹربلڈ ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ اور پریشانی والا گھریلو بیک گراؤنڈ پس منظر. اگر آپ گھر میں پریشانی ہے یا آپ کے جو دوست ہیں جو آپ کے ہم عمر ہیں اور ہم اثر ہیں وہ مطلب برے ہیں تو اس سے آپ متاثر ہوتے ہو اور پھر کیا ہوتا ہے آپ بھی نشے پہ لگ جاتے ہو. وین ینگ پیپل ریمین ان بیڈ کمپنی جب نوجوان لوگ رہتے ہیں بری صحبت میں اینڈ ڈو ایکسپیریمنٹس اور تجربات کرتے ہیں ان دا نیم آف ایڈونچر مہم جوئی کے نام پہ دے میں فال اپرے وہ شکار ہو سکتے ہیں ٹو ایڈکشن نشے کی عادت کے. دا پیپل وہ لوگ ہو آر ڈسسیٹسفائیڈ اینڈ ڈسکنٹینٹڈ جو کہ ڈسسیٹسفائیڈ مطمئن نہیں ہیں اینڈ ڈسکنٹینٹڈ اور مایوس ہیں ود دیئر لائف اپنی زندگیوں کے ساتھ. ایسے لوگ میں آلسو ریزورٹ وہ بھی رجوع کر سکتے ہیں ٹو ڈرگ ایڈکشن نشے کی لت یا نشے کی عادت کی طرف ان آرڈر ٹو سیک این اسکیپ تاکہ وہ تلاش کریں این اسکیپ فرار
فرام رسپانسبلٹیز آف لائف، زندگی کی ذمہ داریوں سے، یعنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے نا وہ نشہ ذہن کو سکون دیتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ نشہ لے لیتا ہے، پھر ایک سکون والی کیفیت چلی جاتی، مطلب اس میں بندہ جو پہنچ جاتا ہے اور دنیا سے جو ہے نا وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ میجر ٹو بی ٹیکن ان دس ریگارڈ از دا ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکوری آف اے ڈرگ ایڈکٹ۔ دا موسٹ امپورٹنٹ میجر، سب سے اہم اقدام، ٹو بی ٹیکن جو لیا جانا چاہیے، ان دس ریگارڈ اس سلسلے میں، از وہ ہے دی ریہیبلیٹیشن بحالی، اینڈ ریکوری اور صحت یابی آف آ ڈرگ ایڈکٹ، ایک نشے کے عادی افراد کی۔ یعنی سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی صحت ٹھیک ہو جائے، جو ڈرگ ایڈکٹ ہے، نشے کا عادی افراد ہے، اور وہ بحال ہو جائے، اپنی جو سرگرمیاں ہیں وہ شروع کر دے۔ ان مینی کنٹریز، بہت سے ممالک میں، انکلوڈنگ پاکستان، بشمول پاکستان کے، ایڈکٹس، نشے کے عادی افراد، دیئر فیملیز، ان کے خاندان، اینڈ فرینڈز اور دوست، کنسیڈر اٹ اے ٹیبو، وہ اس کو سمجھتے ہیں ممنوع چیز، حرام چیز، ٹو شیئر دیئر پرابلم، اپنے مسئلے کو شیئر کرنا، بتانا، ود ادرز، دوسروں کو، یا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا۔ وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے گھر میں فلاں جو ہے وہ نشہ کرتا ہے۔ دے فیل امبیرسڈ، وہ محسوس کرتے ہیں پریشانی، ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں بات کرنے سے، فار فیئر آف بینگ ڈکلیئرڈ، اس خوف سے کہ اس کو سمجھا جائے گا اس کا این آؤٹ کاسٹ، بے یار و مددگار۔ یعنی وہ جو نشہ کرنے والا ہے نا، ہاں، اس کو لوگ آؤٹ کاسٹ کہتے ہیں۔ آپ کسی کو باہر پھینک دیں، آپ اس کی مدد نہ کریں، تنہا۔ ڈکلیئرڈ، وہ جو نشے والے بندہ ہے اس کو بینگ ڈکلیئرڈ، اس کا اعلان کر دیا جائے گا، این آؤٹ کاسٹ، ایک تنہا شخص کے طور پہ، ہاں، یا اس کو سمجھا جائے گا، یا جو ہے نا سوسائٹی تو اس کو الگ کر دیا جائے گا۔ دس ناٹ اونلی میکس دا کیور ڈیفیکلٹ، یہ چیز نہ صرف بناتی ہے علاج کو مشکل، بٹ ان موسٹ کیسز، بلکہ اکثر صورتوں میں، دا ایڈکٹس، نشے کے عادی افراد، ڈائی، مر جاتے ہیں، ڈیو ٹو لیک آف ٹائملی ٹریٹمنٹ، بر وقت علاج، اینڈ کاؤنسلنگ، اور مشورے کی لیک آف کمی کی وجہ سے، ڈیو ٹو لیک آف۔ لیں جی، یہ 3 پیرے ہیں، یاد کریں اس کو۔